ہمارے پاس شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب حکومتی مشیر برائے قانون و انصاف دونوں موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ جی. تو ذرا شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا صاحب کی بات چیت آپ نے سنی, واقعتاً آپ کی جماعت نے اپنے نمائندگان کے علاوہ کسی اور کو مینڈیٹ نہیں دیا ہوا, اور آپ کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے اسی کو ہم حقیقت مانیں, بیچ میں بھلے جو مرضی ہو, محمود خان اچکزئی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو؟ دیکھیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وہ سربراہ ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو اتھورائزڈ کیا ہے کہ بھئی جو بھی نیگوسیشن کرنی ہے, جو بھی بات کرنی ہے ان سے کی جائے, تو ان سے بات کریں. جو سنجیدگی کے ساتھ کوئی پروپوزل ہے دیں نا. کون سی پروپوزل دی ہے؟ دیکھیں, انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم APC کرنے لگے ہیں, یاد ہوگا آپ کو. ہم نے سب سے پہلے کہا جی ہم آئیں گے. عمران خان صاحب نے جیل سے کہا, ہم سب نے اس کو اوکے کیا, بلکہ میں موجود تھا, اتفاق کی بات ہے, اسی دن بات ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس کو اوکے کیا. 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. 15 جولائی کو عطا تارڑ صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پارٹی پہ پابندی لگا دیں گے, آرٹیکل 6 لگا دیں گے. کس نے ماحول خراب کیا؟ ہم نے کیا. یہ پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے بات نہیں کرتے. بھائی ہم نے کہا, خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ سے کیا بات کریں, پہلا ہماری شرط ہے کہ مینڈیٹ چوری کی ہوئی آپ نے واپس کریں. اچھا, بات کرنے کی بات ہے, کوئی ریزنیبل سنجیدہ گفتگو کرنی ہے, پروپوزل دینی ہے, بیٹھیں. لیکن ان کے بیان کے مطابق, اور جو 2 دن پہلے اخبارات میں خبر چھپی, جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ خود اس فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ بنیادی طور پر بات نہیں کرنا چاہتی, تو ہی فیلز ویری امبیرسڈ. ان کا برڈن تو ہوگا, وہ ان سے ایک ساتھ لے لیں گے. دیکھیں, ایسی وہ کوئی کہہ رہے بات ہیں نہیں. کہ آپ نہیں دلچسپی رکھتے. نہیں, ہم دلچسپی تو نہیں رکھتے, اس لیے کہ 2 وجوہات ہیں. یہ بات تو درست ہے, ہم دلچسپی کیوں نہیں رکھتے؟ یہ کٹ پتلی ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے. یہ اس لیے بھی کٹ پتلی ہیں کہ اگر واقعی یہ سنجیدہ ہوتے یا ان کے پاس اختیار ہوتا کہ APC کا ڈیٹ دینے کی بجائے ان کو کسی نے اشارہ کیا کہ جاؤ پریس کانفرنس کرو, ماحول خراب کرو, جا کر ان کا وزیر اطلاعات آ کر جھوٹ بولتا ہے پبلک کے سامنے, یہ کہتا ہے کہ جی حکومت کا یہ فیصلہ ہے. حکومت کا تو فیصلہ نہیں تھا آج تک. حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ PTI پہ پابندی لگا دو. حکومت کا فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ کیبنٹ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ڈپٹی پرائم منسٹر اور خواجہ آصف کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, اگلے ہی دن کہتا ہے اتحادیوں سے مشاورت ہو چکی ہے. اتحادیوں نے سیم ڈے کہہ دیا کہ ہم سے بات ہی نہیں ہوئی, پابندی لگانے والی, آرٹیکل 6 والی, ابھی تک کچھ نہیں کیا نا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ کر رہا تھا, اس لیے ہم سنجیدہ نہیں ہیں. دوسری بات, ہم نے اس کے باوجود کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ملک نہیں چل رہا, اور نہیں چل رہا. آپ ہمارے ساتھ سنجیدہ کوئی بات کرنی ہے. محمود خان اچکزئی ایک سینئر پولیٹیشین, سیزن پولیٹیشین ہے, آپ ان کو دیں پروپوزل, ریزنیبل بات کریں. ہم اس کو انکار کریں, ہم کہیں جی یہ آپ نے بات کی ہے, ہم آپ کو اس میں رسپونڈ نہیں کیا, تو پھر آپ ہمیں بتا دیں. آپ براہ راست بات چیت نہیں چاہتے, آپ بالواسطہ بات چیت چاہتے ہیں کہ براہ راست اوپر آپ کے اعتراضات ہیں, یہی ہے نا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کے ہم حصہ ہیں, وہ اس کے سربراہ ہیں, ہمارے اتحاد کے. تو آپ ان سے بات کریں, اور اگر ہمیں کوئی بات جواب دینا ہوگا ہم ان کے ذریعے دیں گے نا. یور ٹیک آن دس. بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی طرف سے, وہ آپ کو تو خیر مانتے ہی نہیں ہیں, لیکن وہ ماننے کو تیار ہوں تھیوریٹیکلی اگر آپ کی طرف سے کچھ سنجیدگی کا اظہار کیا جائے, کوئی آل پارٹیز کانفرنس بنائی جائے, تو واقعتاً بجائے اس کے کہ آپ انفرادی طور پہ لیڈران سے میٹنگز کر رہے ہیں, تو APC کال کر لینا, آپ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, اچھا سجیشن ہے آپ کا طلعت صاحب, لیکن جہاں تک انہوں نے بات کی کہ, اور آپ نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ وہ خود ایک فرسٹریشن کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ مجھے دیتے ہیں ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک کا, مجھے چیئرمین یا صدر بنا دیا جاتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے آپ بات کریں. پھر کہا جاتا ہے اسی سانس میں کہ ان پارٹیز کو چھوڑ کے تو باقیوں سے بات کریں. یہ پک اینڈ چوز تو نہیں ہو سکتا نا. اگر واقعتاً آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے اور کوئی بات چیت کا رستہ کھلا ہے اور انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے, تو 2-4 میٹنگ رانا صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ان کی وقتاً فوقتاً بات ہوئی ہے اور ایشوز پہ ہی ڈسکشن ہوئی ہے. اور ڈسکشن آج پارلیمنٹ کے فلور کے بھی اوپر یہ کہا گیا کہ ڈسکشن ہونی ہے تو ود پارلیمنٹیرینز اور آن دا فلور آف دا ہاؤس ہونی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے, طلعت صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں, یہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی رول آف لا کی, آئین کی آپ بات کریں. آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے یہ مجھے بتا دیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یا آرم فورسز آپ کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کر سکتی ہیں. یہ پھر یہ اپنے لوگوں کو بھی ایک سہانے خواب دکھا رہے ہیں, اور ہمیں بھی چاہتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ کا پروسیس ان کے ساتھ انڈائریکٹ شروع رکھیں ہم, لیکن بات انہوں نے وہاں پہ کرنی ہے جہاں سے فوج کے ساتھ بات کریں. شاہین صاحب ریسٹ کی طرف وضاحت دیں, جب آپ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ بات, بڑی اچھی بات کی کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے ان سے بات کریں گے. آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ عام سٹیزنز کو اٹھاؤ غائب کر دو. آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جائیں
کرنل صاحبان جا کر کے فارم 47 بنائیں اور ان کی کٹ پتلیوں کو جا کر کے مسلط کر دیں. آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جا کر کے ایک پارٹی کو فرسٹریٹ کریں اور ان کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک حاجی امتیاز جیسے MNA کو اٹھا کر لے جائیں اور غائب کر دیں اور اس کو مجبور کریں, ان کو مجبور کریں کہ جناب آپ مسلم لیگ نون جوائن کرو, شاہین صاحب اسٹیٹ منسٹر بن جاؤ, آپ اس وجہ لے لو. آپ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, آپ اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ آپ کے خیال کے مطابق انہی سے بات ہونی چاہیے, اس پہ رہیے نا. آپ مجھے بتائیے کہ وہ پیرامیٹر کیا ہے. جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے جس کے پاس ان لافل اختیار انہوں نے ایزیوم کر لیا ہے, وہ ان لافل ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے, اور یہ ان کے کٹ پتلی ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور ان کو مسلط کرنے والے کون ہیں؟ میاں جاوید لطیف کے بقول, جنہوں نے بٹھایا ہے حکومت کی فکر وہ کریں گے, ہمیں فکر نہیں ہے. تو جو بٹھانے والے ان کانسٹیٹیوشنل کام کر رہے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں آ جاؤ. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جمہوریت پہ شب خون مارو, آپ کا کام نہیں ہے آئین اور قانون کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرو, آپ کا کام نہیں ہے انصاف کے راستے میں جا کر کے پی ٹی آئی کے خلاف. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کر کے ان کو آئین کے بھاشن دینے کے لیے انگیج کر رہے ہیں, یا اس لیے کرنا ہے یہ بھاشن دینا کہ آپ آئین آپ کے تو عمران راستے خان کی ریلیز چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم آئین کے راستے میں لانا چاہ رہے نہیں, ہیں. آئین کے راستے میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کیسے, کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ ہی تو آئین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو آپ رکاوٹ کو ڈائلاگ کے ذریعے ان کے ساتھ ہٹانا چاہ رہے ہیں. کیا کریں آپ مجھے بتا دو, دو آپشن ہے نا. ایک آپشن یہ ہے کہ انقلاب آ جائے, وہ 9 مئی میں کوشش کی, ہاں 9 مئی میں لوگ نکلے, یہ الگ بات ہے کہ وہ جو باقی جو کچھ ہوا وہ جو چلو وہ آپ کا کرنے والے تھے narrative میں ہے. اس کو نہیں جاتا. چلو اب وہ رستہ مسدود ہو گیا. نہیں مسدود کیوں ہو گیا؟ تو لوگ آئین کے خلاف کھڑے ہو گئے. پرامن جمہوری انقلاب آتا ہے 8 فروری کو, لوگ آ کر ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ ووٹ جا کر کے نکلتا ہے ان کٹ پتلیوں کے حق میں. پورا بلوچستان آج جل رہا ہے. جس طرح انہوں نے 8ویں نمبر بندے کو اٹھایا اور جا کر کے جتوا دیا, پہلے 7 بندے سائڈ لائن کر دیے, اسی طرح پورے پاکستان میں انکلوڈنگ اسلام آباد ثابت ہونا باقی ہے. بالکل. ثابت کیسے اور اسی طرح عوام نے ڈبے بھر بھر کے ووٹیں 18 کے الیکشن میں نون لیگ کو ڈالی, ووٹیں ڈالی کی نہیں ڈالی, تمام تر لوگوں نے یہ رپورٹ ڈالی, لیکن اس میں بعد آپ نے کیا کیا, ان RTS اور RMS کی سکرینوں پہ اور مشینوں پہ جا کے PTI کی ووٹیں نکلیں. عقیل صاحب یا جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا یا ٹریبونل کریں گے نا. نہ ٹریبونل چلنے دے رہے ہو آپ, ہینڈ پک آپ نیا قانون اور نیا آرڈیننس کیوں لے آئے ہو, آپ ایکٹ کیوں لے آئے ہو کہ آپ ہینڈ پکڈ جج بنائیں گے وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس. اچھا جو جج کیس چلا رہا ہے اس کی آپ ڈگریوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر ڈگری جعلی نکل آتی ہے تو آپ 40 سال بعد آپ یہ مقدمے ان کے خلاف چلے, میری ڈگری کو آپ جعلی بنا دیں, آپ جس کو چاہیں کر دیں جب آپ کے پاس اختیار اور شیخ طاقت ہے. صاحب آپ کو ہم اتنے عرصے سے جانتے ہیں, آپ قانون کو بہت اس بات سے قطع نظر کہ کس موقع کے اوپر یہ ایشو اٹھایا گیا, اٹس اے ویری سیریس ایشو. مطلب میں بطور اسلام آباد کے ریزیڈنٹ کے اور سٹیزن کے آپ سے بات کر رہی, اٹس اے ویری سیریس ایشو. اس کو آپ سیاسی طور پر بے شک ملک کریں, لیکن خدا را یہ مت کہیے گا کہ 40 سال پہلے اگر ایسی بات ہوئی ہے. ایک شخص کو PMLN نے ایڈوکیٹ جنرل بنایا, ایڈوکیٹ جنرل PMLN نے بنایا. ایک شخص نے PMLN کی گورنمنٹ نے اس کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل بنایا. ایک شخص PML کی گورنمنٹ نے اس کو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بنایا, پھر وہ جج بنتا ہے. یہ ساری ویریفیکیشنز اس وقت درست ہو گئیں. تمام ہائی کورٹس نے, اچھا وہ ہائی کورٹ ویسے تو آپ PMLN نے جو ماضی میں کام کیے ان کے بڑے مداح ہیں, تو اب آپ ان کو سائڈ کریں ذرا. میں ایک آپ کی جس وقت اس نے انڈیپینڈنس لی اس وقت متون ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی بات چیت جو ہے وہ آئین اور قانون کے کو استوار کرنے کے لیے کسی اور معاملے میں. بادامی صاحب کے پروگرام میں کل رؤف حسن صاحب تھے, I think you were also part of the same debate. اتنی آپ کے ساتھ ہے کہ وہ جلسہ منسوخ کروا دیتے ہیں, پھر نیا آپ جلسے کی ڈیٹ دے دیتے ہیں. You accept all of that? Really? دیکھیں اب رؤف حسن صاحب نے کس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے, ان سے کیا سوال ہوا, میں آپ کو واضح کر دوں, مجھے نہیں پتا. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے بات کی ہے اور جس کو محمود اچکزئی صاحب نے آج سے 2 دن پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں, اور کس طرح تیار ہوں انہوں نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں, اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی تفصیلات بتائی ہیں. دیکھیں آپ نے اس ملک کو یا تو آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا. سمپل آپ کے پاس آپشن ہے. جو طاقتور طبقہ
پراکسی حکومتوں کے ذریعے اس وقت جو سسٹم کو چلا رہا ہے، جو کہ اس کرپٹ سسٹم کے جو جلسے کروا رہا ہے اور جلسے کینسل کروا رہا ہے، اور آپ کی پارٹی جو ہے تابعدار بچے کی طرح ان کی باتیں مان رہے ہیں. بٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ سے یکدم این او سی ان کے ہاتھوں سے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد باوجود کہتے کہ یہ آئینی. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. میں اس پہ اس لیے نہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہتا کہ رؤف حسن صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سوال بھی بہتر ہے کہ انہیں سے کیا جائے. میں اپنی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، پارٹی کو ریپرزینٹ. میں تو ایک بات جانتا ہوں، پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ جمہور کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ مت بنایا جائے، قانون و انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم. اور یہ کیسا بریک تھرو ہے کہ اگلے دن تو بڑی خوشی تھی کہ جلسہ جی ٹھیک ہے جی، ہمیں انہوں نے اپیرنٹلی اینڈ اللیجڈلی کہا کہ آپ جلسہ کینسل کر دیں. خوشی تھی نا، ہم سب نے اس پہ ریزسٹ کیا کہ یہ نہیں کینسل ہونا تو کیا چاہیے. تھا آپ کی خوشی نہیں ہو سکتی، آپ کی رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بریک تھرو ہو گیا. You heard he said کہ we want this breakthrough to expand تو mutual consultation سے ہوا ہوگا. بٹ بریک تھرو کے بعد آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ان کے لیے ان کو کوئی لیوریج نہیں ملی کسی چیز کی. And this was the government's decision. I am on record. میں نے نئے جلسے کی ڈیٹ ایڈمنسٹریشن نہیں دی نا، گورنمنٹ نہیں دی. I am on record. میں نے جب یہ کہا کہ گورنمنٹ نے ہی رابطہ کیا تھا اور گورنمنٹ نے رابطہ کر کے اب یہ اس کو کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جی ہمارے ساتھ بریک تھرو کر لیا. اگر بریک تھرو ہوا ہوتا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستیں نہ دے رہے ہوتے جس پہ آبجیکشن لگا کے جو ہے وہ واپس کر. کس چیز کی آپ کو اپریہنشن ہے؟ کس چیز کی اپریہنشن ہے؟ نہیں ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں نا. کس چیز کی اپریہنشن ہے کہ آپ کو ملٹری ٹرائل ہو جائے؟ مطلب ہے کہ پھر تو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہے نا، بقول آپ کے وہ درست بات ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ کی حتی الامکان کوشش ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگے سے رسپانس نہیں آ رہا لیتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے آئین اور قانون اور رول آف لا کی بات کرنی ہے. میں نے اپنی بات کا آغاز ہی اسی بات سے کیا ہے. آپ یہ پورا ہائی مورل گراؤنڈ لے کے لوگوں کو پتہ نہیں کون سا لالی پاپ دے کے طلعت صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون اور آئین کی اور قانون کی بالادستی، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہے. ایکسیپٹ کر رہی ہے پولیٹیکل پارٹی. سمپل بات ہے. دیکھیں اگر آپ نے آج ورسٹ کنڈیشن پہ اس ملک کو پہنچا دیا ہے، خواہ اکنامک کے پوزیشن ہو، خواہ قانون کی حکمرانی کا تصور ہو، انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں، پازیٹیو انڈیکیٹرز یہ ہے کہ آپ پبلک میں جا کر دیکھیں. میرے جیسا بندہ آج بجلی کے بل نہیں دے سکتا، 12 سے 15 روپے کے بجلی کے یونٹ کو 100 روپے پہ آپ نے پہنچا دیا. غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اور سالانہ 1.5 کروڑ افراد مزید سطح غربت. یہ تو خیر لمبی بات ہو جائے گی. آئی ایم شیور ہی ول کوٹ کاؤنٹر فیگر. لیکن اس کو واپس آئیے، میں کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گا 2 الفاظ میں کہ آپ نے جو سٹینس لیا ہوا ہے کہ آپ نے ان سے بات نہیں کرنی. بہت مرتبہ آپ کی جماعت کی طرف سے ایسے سٹینس لیے گئے ہیں جس کو آپ کو ری تھنک کرنا پڑا. یہ آپ فلیکسیبلٹی بیچ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ جی دی ہوئی ہے کہ آپ تو ہم نے سنیں سر، ہم نے دی ہوئی ہے. اگر کوئی سنجیدہ بات، آج 8 مہینے ہو گئے ہیں نا، تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے الیکشن کو 8 فروری کے بعد. سنجیدہ بات کرنی ہے کریں. محمود اچکزئی صاحب کے پاس آج بھی رانا ثناء اللہ نے کیا کہا ہے، کوئی پارلیمنٹ میں راہ چلتے ملاقات ہوگی، بات نہیں کرنی. آپ نے نہیں کرنی، نہ کریں. ہم تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ انٹرسٹڈ ہیں چیزوں کو درست سمت میں لے کے جانا ہے. آج جائیں، آج جا کر بات کریں. آپ کے نمائندے کے تھرو آپ سے بات چیت انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. آپ ان کو مینڈیٹ بھی تو پورا دیں نا، آپ باقاعدہ مینڈیٹ بھی دیں. کس نے کہا؟ یہ نہیں ہو سکتا. بھائی عمران خان نے کہا ہے محمود اچکزئی صاحب کو فل امپاورڈ ہے، میں کہہ رہا ہوں فل امپاورڈ ہے. آپ جائیں آج بات کریں. مطلب آج آپ نے اپنا انٹرویو دوبارہ سننا ہے. میں ٹرانسکرپشن بھی آپ کو بھجواؤں گا اور اس کے اندر سے جو زگ زیگ ہے نا وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.